السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا جی، آج ہم جس ٹاپک پہ بات کرنا چاہتے ہیں وہ ٹاپک یہ ہے کہ حالیہ دنوں میں سیلاب کی سچویشن میں ٹی ایل پی کی خدمات اور ٹی ایل پی کا کیا کردار رہا۔ اور اس سے پہلے ہم اس بات کو جناب کرنا چاہتے ہیں کہ ٹی ایل پی کی اس کارکردگی اور اس خدمات کو دیکھ کر ایک چائنیز وفد آیا جو ٹی ایل پی کی طرف سے سوات اور بحرین میں ایک مرکزی کیمپ لگایا گیا، مرکزی امدادی کیمپ۔ اس میں جناب چائنا سے آئے ہوئے کچھ لوگوں نے وزٹ کیا۔ پہلے وہ آئے، انہوں نے آ کے وہاں پہ وزٹ کیا، ٹی ایل پی کی خدمات دیکھی۔ اس کے بعد وہ سارا سامان جو انہوں نے پاکستانی سیلاب زدگان کے لیے لے کے آئے تھے، وہ ٹی ایل پی کی جو وہاں پہ مرکزی قیادت تھی جو اس کیمپ میں، ان کے حوالے کیا اور اپنے مکمل اعتماد کا اظہار کیا۔ ایک غیر مسلم لوگوں نے ٹی ایل پی پر اعتماد کیا کیونکہ ٹی ایل پی کی خدمات پورے پاکستان میں ہیں۔ ابھی ہم بات کریں گے کہ کیا خدمات ہیں ٹی ایل پی کی۔ اور اس وقت جب سیلاب کی سچویشن آئی، جب بلوچستان اور دوسرے خاص طور پر ابھی جو حالیہ کچھ دن پہلے ڈی جی ہان میں تونسا شریف میں سیلاب 6-7 فٹ کا جو ریلا جو سیلاب کا آیا، اور اس وقت سب سے پہلے میدان میں بغیر کسی وسائل کے تحریک لبیک پاکستان کے کارکنان اور امیر حافظ سعد حسین رضوی اپنی قیادت کے ساتھ میدان میں اترے اور انہوں نے لوگوں کو ریسکیو کیا۔ ریسکیو کی سچویشن کچھ اس طرح کی تھی کہ عوام کو پہلے جا کے ریسکیو کیا۔ بہت ساری عوام جو الیکٹرک پولز کے اوپر چڑھ گئی تھی، کچھ لوگ درختوں کے اوپر چڑھ گئے تھے، مکانات تو بچے ہی نہیں وہاں پہ، اور ان لوگوں کے پاس صرف درخت اور الیکٹرک پولز اس طرح کی چیزیں تھیں، جہاں سے انہوں نے جا کے انہیں ریسکیو کیا۔ کچھ لوگوں کے جو مال مویشی جو تقریباً 60 سے 70% کے مطابق وہ مال مویشی بچ گئے ہیں، جن کو ان لوگوں نے ریسکیو کیا۔ سب تحریک لبیک پاکستان ہے جو واحد پاکستان کی سیاسی اور مذہبی جماعت ہے، اور بھی مذہبی جماعتوں میں کردار ادا کیا، لیکن تحریک لبیک ایک سیاسی جماعت ہے، اس لیے ہم اس کی بات زیادہ کرتے ہیں۔ اور تمام چیزوں کو انہوں نے ایک محفوظ مقامات تک ان لوگوں کو رسائی دی۔ اس کے علاوہ جناب کیا کردار رہا اس کے بعد، جب تحریک لبیک پاکستان کے امیر حافظ سعد حسین رضوی صاحب نے پہلا دورہ تونسا شریف میں اور اس کے ساتھ تمام علاقوں میں کیا، اس کے بعد وہ واپس آئے۔ انہوں نے پورے پاکستان میں اپنے جو کارکنان ہیں ان کو کال دی کہ آپ کیمپس لگائیں ان لوگوں کی مدد کے لیے، ان لوگوں کے تمام جو ضروریات ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے۔ وہاں پہ پورے پاکستان کے لوگوں نے سامان دیا، انہوں نے تحریک لبیک پاکستان کے کیمپس میں جا کر ان پر اپنا مکمل اعتماد کیا، اور اس اعتماد کو تحریک لبیک پاکستان پورا بھی اتری۔ اس اعتماد پر لوگوں نے پورے پاکستان میں تحریک لبیک پاکستان کی طرف سے کیمپ لگائے گئے، سامان اکٹھا کیا گیا، اور پھر اس سامان کی ترسیل جو کی گئی۔ ابھی ہمارے پاس جو فگرز ہیں، ہمارے پاس جو ابھی تک آئے ہیں، بلوچستان میں تقریباً ہزاروں لوگوں کو راشن دیا گیا۔ خیبر پختونخوا میں بھی تقریباً وہاں پہ کافی سارے لوگوں کے مکانات تو بچ گئے ہیں، لیکن ان لوگوں کو راشن کی ضرورت ہے، اور بہت سارے لوگوں کو راشن دیا گیا۔ اور بلوچستان میں 7500 خاندان ہیں جو گھر ہیں، ان لوگوں تک راشن پہنچایا گیا۔ ایک بار کی بات کر رہا ہوں۔ اور اس کے علاوہ جناب پنجاب میں 30,000 خاندانوں تک 30,000 خاندانوں تک راشن پہنچایا گیا، اور دوسرے جو علاقے ہیں وہاں پہ بھی۔ اور یہ راشن 10 15 دن کے بعد، 7 دن کے بعد دوبارہ دوسری کھیپ کے ذریعے وہاں پہ راشن پہنچایا گیا، کیونکہ یہ ایک دفعہ پہنچا کے وہ بیٹھ نہیں گئے۔ اور سندھ میں تقریباً 5,000 خاندانوں کو راشن پہنچایا گیا۔ اور اس کے علاوہ جناب جو بہت سارے خیبر پختونخوا کے علاقے ہیں وہاں پہ تباہی تو سیلاب نے مچائی، لیکن ان لوگوں کے مکانات بچ گئے، ان لوگوں کو خیمے پہنچائے گئے۔ ایک بیان کے مطابق تحریک لبیک نے کہا کہ ہم 3,000 تک خیموں کی بستیاں بسا سکتے ہیں، یہ پاکستانی عوام نے جو پیسہ دیا۔ اور اوپر جو سوات کلام کے علاقے ہیں وہاں پہ زیادہ لوگوں کو خیموں کی اور راشن کی ضرورت ہے، وہاں پر بھی تحریک لبیک کی طرف سے پہنچایا گیا۔ اور اس کے علاوہ جناب ڈی جی ہان اور تونسا شریف کے ارد گرد علاقوں میں 100 150 کیمپوں کی بستیوں کا آغاز کیا گیا، جس میں انہیں 10 15 دن تک تقریباً انہیں راشن دیا گیا، ان کی دوسری ضروریات کی چیزیں دی گئی۔ اس کے علاوہ عورتوں کی ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کی تمام تر چیزیں جو ان کے لیے ضرورت ہوتی ہیں وہ ایک بند پیکٹ میں ایک اچھے طریقے اور احسن طریقے سے ان لوگوں تک پہنچایا گیا۔ ہر چیز کو مد نظر رکھا گیا۔ ڈاکٹرز کی ٹیمیں گئیں، بچوں کے ڈاکٹرز کی ٹیمیں، بڑوں کے ڈاکٹرز کی ٹیمیں، خواتین کے ڈاکٹرز کی ٹیمیں، خواتین کے تمام مسائل جو
ہوتے ہیں ان کے مطابق جو تمام ڈاکٹرز وہاں پہ پہنچی اور سب تحریک لبیک پاکستان نے کیا. اور ایک سوال کے مطابق جب تحریک لبیک پاکستان کے امیر سے یہ سوال پوچھا گیا کہ آپ ایک نان پرافٹ آرگنائزیشن ہے, آپ کے پاس کوئی ایسے وسائل نہیں ہیں, تو یہ سب کچھ گورنمنٹ میں نہ ہونے کے باوجود آپ نے کیسے کر لیا؟ تو انہوں نے کہا یہ لوگوں کا مال ہے اور ہم نے لوگوں کے اوپر ہی خرچ کیا ہے. انہوں نے اس وقت خود کو قوم کا خادم بتایا اور انہوں نے یہ نہیں کیا کہ ہم تحریک ہیں, ہم نے ایسے کیا, ہم نے ایسے کیا. نہیں, انہوں نے تمام تر جو سامان اکٹھا کیا, لوگوں نے جو اعتماد کیا, وہ انہوں نے کہا کہ یہ تمام سامان ہمیں لوگوں نے پہنچایا اور ہم نے لوگوں کی امانت لوگوں تک پہنچا دی. اور بحیثیت پاکستان قوم آپ کو اس طرف سوچنا چاہیے اور تحریک لبیک پاکستان کا شکریہ بھی ادا کرنا چاہیے کہ جنہوں نے اس مشکل وقت میں جا کے اپنے پاکستانی بھائیوں کا ساتھ دیا. اس کے علاوہ جناب ایک اور بات بھی میں کرنا چاہوں کہ تحریک لبیک نے کل جناب ان کے امیر محترم نے اس بات کا اعلان کر دیا کہ ابھی ہم ٹریکٹرز کا بندوبست کریں گے, بیجوں کا بندوبست کریں گے, کھادوں کا بندوبست کریں گے, تاکہ جو آنے والے کچھ دن ہیں جن دنوں میں فصلوں کا ٹائم ہو رہا ہے یہ لوگ اپنی بجائی بھی کریں اور ان فصلوں کو ان بیجوں کو بیجیں اور فصلیں بوئیں اور اپنے لیے خود کفیل ہوں اپنے کھانے کے لیے تمام تر چیزیں پوری کریں. اور یہاں یہ سوچیں کہ تحریک لبیک پاکستان وہ جماعت ہے جس نے ہر چیز کو وقت کے آنے سے پہلے سوچا, نا وسائل ہونے کے باوجود انہوں نے مدد کی. آپ لوگوں کو چاہیے بحیثیت پاکستان قوم ہونے کے کہ ان لوگوں کو اپنا ووٹ دیں تاکہ یہ تحریک لبیک پاکستان ایک گورنمنٹ میں آ کے, حکومت میں آ کے آپ لوگوں کی مدد کر سکے. وہ جماعت جو حکومت کے بغیر اس مقام تک آپ لوگوں کی مدد کر رہی ہے, وہ حکومت میں آ کر کس مقام تک آپ لوگوں کی مدد کرے گی؟ بہت شکریہ, جزاک اللہ.